صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، اللہ رب العزت قیامت تک جس مذہب اور جس دھرم کو چلائیں گے، جس قانون اصول ضابطے کو چلائیں گے، وہ اسلام کا ضابطہ ہوگا، اللہ کا طریقہ ہوگا، اللہ کی بات ہوگی۔ اللہ کی بات کو پورا کرنے کے لیے اور صحیح رنگ ڈھنگ سلیقے سے پورا کرنے کے لیے وہ کون سا بھی کام ہو، دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، اس کو اللہ جیسا راضی ہوتا ہے تو اللہ راضی ہونے کے لیے کس طریقے پر کرنا ہے، وہ طریقہ ہے حضور کی زندگی۔ اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور خود اماں عائشہ کی بھی ایک روایت ہے۔ اگر قرآن کو، اماں عائشہ کی روایت پہلے بولتا ہوں، بعد میں اس کا مطلب اس کے تحت ہی یہ بات آتی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے آ کر پوچھا کہ حضور کی زندگی بتائیے، حضور کی زندگی کیا ہے؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو قرآن حضور کی زندگی ہے، جو قرآن میں ہے وہ حضور کی زندگی میں ہے، جو حضور کی زندگی میں ہے وہ قرآن میں ہے۔ تو اس حدیث کو رکھ کر علماء کرام، خطبہ کرام فرماتے ہیں بہترین جملہ اور نقطہ، کتاب، ورق، پاروں کی شکل میں، پیپروں کی شکل میں اگر کسی کو قرآن دیکھنے کا شوق ہو تو اس قرآن کو دیکھ لے۔ اگر جسم کی شکل میں کسی کو قرآن دیکھنے کا شوق ہے تو وہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لے۔ ورقوں کی شکل میں قرآن کو دیکھنا ہو تو کتاب اللہ کو دیکھ لے، جسم کی شکل میں قرآن کو دیکھنا ہو محمد رسول اللہ کو دیکھ لے۔ تو دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو یا اخروی اعتبار سے کیوں نہ ہو، کسی بھی کام کو آدمی سلیقے سے کرنا چاہتا ہے۔ کھانا بھی آدمی سلیقے سے کھانا چاہتا، استنجا بھی آدمی سلیقے سے جانا چاہتا، کلیسا بولے سے جا کر کرنا نہیں چاہتا اسے۔ تو ہر کام کا طریقہ حضور کی زندگی میں موجود ہے۔ اب اس لیے ہم کو کرنا کیا؟ حضور کی زندگی کو فالو کرنا۔ آج غیراں حضور کی زندگی کو فالو کر رہی، مسلمانہ حضور کی زندگی کو فالو نہیں کر رہی، غیراں فالو کر رہی حضور کی زندگی کو، اسلامی تعلیمات کو غیراں فالو کر رہی، اسلامی کلچر کو غیر اپنا رہی، اسلامی کریکٹر کو غیر اپنا رہی، اور وقتی طور پر، عارضی طور پر، وقتی اور عارضی اعتبار سے اپنا کر دنیا میں کامیاب ہو جا رہی ہیں لوگ، اور ان کا نام بھی پڑ جا رہا سائنسدان بول کر۔ سائنسدان بھی ریسرچ کرتے تو کہاں سے لاتے؟ وہ اپنی سوچ کی باتیں نہیں لاتے، حضور کی دامن اور حضور کی زندگی کو پڑھ کر لاتے ہیں۔ مطلب بولنے کا کہ آج دنیا میں ایک مسلمان چھوڑ کر حضور کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے کا مزاج غیروں کے اندر آ گیا، مسلمان کو چھوڑ کر۔ مسلمان اچھا ہے ہمیں، لیکن اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ رمضان کے آخری جمعے میں یا کبھی عرض کیا تھا باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، کیا قول حضرت باعزید بستامی کا؟ کہ مسلمانہ آج کے زمانے میں کی بات ہمیں بول رہی سو، لیکن انہوں نے کب کی بول ڈالے حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ؟ ان کے زمانے میں بول ڈالے نو 100 سال پہلے کے آدمی کیا بولے؟ مسلمان اللہ کا انکار نہیں کرتا، اللہ کو مانتا، رسول اللہ کا انکار نہیں کرتا، رسول اللہ کو مانتا، قرآن کا انکار نہیں کرتا، قرآن کو مانتا، آخرت کا انکار نہیں کرتا، آخرت کو مانتا، اللہ کو مانتا، رسول اللہ کو مانتا، قرآن کو مانتا، آخرت کے دن کو مانتا، قیامت کو مانتا، جنت کو مانتا، دوزخ کو مانتا، سب کو مانتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کو مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، قرآن کو مانتا، قرآن کی نہیں مانتا، رسول اللہ کو مانتا، رسول اللہ کی نہیں مانتا۔ کب بولے حضرت باعزید بستامی؟
ان کے زمانے میں بولے آج سے 100 سال پہلے کے آدمی آج وہی ان کے بولے سے جملے انہوں جب بولی بولے تو جب وہ حالت تھی بولے تو اب انسانوں کی مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کو کون انکار کرتے؟ کافراں بھی اللہ کو مانتے. 2-3 جمعے سے بولتا آ رہا ہوں میں. کافراں زکوٰۃ بھی دیتے تھے, قربانی کرتے تھے, اور ہماری جیسے قربانی نہیں, 10-10 ہزار اونٹاں کاٹتے تھے انہوں, 10-10 ہزار اونٹاں. مسجداں بناتے تھے, حاجی لوگوں کو کھانے پانی کا انتظام کرتے تھے. کیا نہیں کرتے تھے بولو؟ سب بھی کرتے تھے. اللہ کو بھی مانتے تھے. 18 پارے سورہ مؤمنون میں ان کے اللہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے وہ ساری آیتیں بیان کی گئیں. اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر تم ان سے پوچھو زمین کو کس نے پیدا کیا, آسمان کو کس نے پیدا کیا, آسمان سے بارش کون برساتا ہے. یہ سوالات ان سے کرو, تم غیر مسلموں سے کرو, کفار سے کرو, مشرکین مکہ سے کرو. تو یہی کہیں گے اللہ کرے گا, سیقولون اللہ, یہی کہیں گے اللہ کرے گا, اللہ بنایا ہے, اللہ برساتا ہے, یہی کہیں گے. وہ اللہ کو مانتے تھے کافراں بھی. آج بھی بہت سارے ہر آدمی ہر انسان اللہ کو مانتا نہیں بول کر نہیں, لیکن مانتا کیا کرتا نہیں کیا بولے تو توحید پر نہیں ہے. ایک اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کو بھی مانتے, دوسروں کو بھی مانتے. اللہ کو نہیں مانتے, ایک کچھ اللہ کو ماننا سو اسے بولتے وحدہ لا شریک توحید بولتے, توحید. تو آج مسلمانہ توحید پر نہیں سو. اب ایسا اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو ہمارے سے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر مشرک لوگ بہتر تھے. انہوں تو قربانیاں کرتے تھے, حج کرتے تھے, کپڑے ننگے اتار کر حج کرتے تھے, طواف کرتے تھے کعبے کا, 10-10 ہزار اونٹاں کاٹتے تھے, 10-10 ہزار جوڑے غریبوں میں بانٹتے تھے, اور حاجی لوگوں کے کھانے پانی کا انتظام کرتے تھے, مسجدیں عالیشان بناتے تھے, سب کچھ کرتے, غلام آزاد کرتے تھے, منتیں مانگتے تھے, میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا بول کر. بہت سارے کام کرتے تھے. کون سا کام نہیں کرتے تھے بولو؟ ہمیں کون سا کام آج مسلمان فرض اور واجب ہو کر جو کام آج مسلمان غفلت سے نہیں کر رہی, لا علمی سے یا ضد سے نہیں کر رہی, تو اس زمانے کے لوگ اللہ کی محبت میں وہ سب کام کرتے تھے. بلکہ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ اور ان کی کتاب میں ہے, ان کی زندگی کی کتاب آپ بیتی کے اندر, کہ غیر مسلم بھی زکوٰۃ دے رہی. یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات, 10 ہزار اونٹوں کو کاٹتے تھے, 10 ہزار جوڑے بانٹتے تھے, یہ سب ان کے زمانے کی. لیکن آج سے 40-50 سال پہلے کی بات بھی ایک غیر مسلم حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ, فضائل اعمال لکھے سو حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ بیتی کے اندر کہ ان کے گاؤں اور ان کے علاقے میں ان کے علم میں بات آئی, اور لکھا ہے کتاب کے اندر کہ غیر مسلم آدمی زکوٰۃ بھی دیتا تھا. ہوا ایک مرتبہ یہ واقعہ کہ ایک جگہ آگ لگ گئی تو ایک گھر والے کو آ کر ایک غیر مسلم جو زکوٰۃ دیتا تھا اسے آ کر بولتے, بھائی تمہارے گھر میں, تمہارے گاؤں میں, تمہاری گلی میں آگ لگی, تمہاری دکان کو آگ لگی گلی میں, جاؤ جلدی, تمہاری دکان تک ابھی نہیں پہنچی ہے, جلدی جا کر تمہیں بجھا لو اسے. تو یہ ابھی بے فکر ہے, کافر ہے, بے فکر ہے. اسے یقین تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اسلام پر عمل کرتا تھا, زکوٰۃ دیتا تھا, اب بے فکر ہے. اب جا کر دیکھا اطمینان سے آ کر کون کی بولے تو توجہ اور ٹینشن کیا بھی نہیں, پریشان کیا بھی نہیں, سکون سے بعد میں کام آ گیا, دیکھ لے کو آیا گھر کو, دکان کو, کیا بھی ہوا نہیں. کبھی تو سب جنے آدمیاں پانی لے کر بجھانا, کیا تو کرنا, کیا کی سوچے کہ پریشان ہوئی ہے, لیکن تو کہیں پریشان نہیں ہوا. تیرے چہرے کے اندر آگ لگنے کو سن کر تیرے چہرے پر ٹینشن نہیں آیا, کیا وجہ تھی؟ تو وہ آدمی بولنے لگا, کافر تھا لیکن کیا بولنے لگا, مجھے کہیں کو ٹینشن بھائی, اسلام اور مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو زکوٰۃ فرض کیا تھا حکم, میں مسلمان نہیں لیکن پھر بھی میں اپنے مال کی حفاظت کی خاطر جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو حفاظت کرتے ہیں, تو اس قانون کو میں سامنے رکھ کر اس حکم کو, میں مسلمان نہیں لیکن پھر بھی اسلام کے حکم کو فالو کروں. اب مجھے یقین ہے میرا اللہ میری گھر کو, میری دکان کو اللہ بچا لے گا, مجھے یقین تھا, اس لیے میں اس کے فرض کو ادا کر رہا ہوں, تو پھر میرے گھر کی, میری دکان کی وہ حفاظت کیوں نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم ہے پھر بھی اسے یقین کتنا ہے. تو قیامت کے قریب میں بہت سارے لوگ مسلمان بن کر پیدا ہوتے, زندگی گزارتے مسلمان بن کر, لیکن جب مرتے تو مسلمان بن کر نہیں مرتے. بہت سارے غیر مسلم لوگ مسلمان بن کر پیدا نہیں ہوتے, غیر مسلم بن کر پیدا ہوتے, زندگی بھی کفر میں گزرتی, پیدائش بھی کفر میں, زندگی بھی کفر میں, جب مرتے تو ایمان پر مرتے. بہت سارے مسلمان پیدا ہوتے مسلمان بن کر, مومن بن کر پیدا ہوتے, زندگی کفر میں گزرتی, موت بھی کفر پر آتی. مسلمان بن کر پیدا ہوتے, کفر میں زندگی گزرتی, کفر پر مرتے, مسلمان بن کر زندگی
پیدا ہوتے زندگی مسلمان بن کر، موت کفر پر، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. یہ سب حدیثوں کے ترجمے ہیں، یہ سب قیامت کی علامتیں ہی ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے رہتے ہیں. کون مسلمان ہے کون کافر ہے کسی معلوم نہیں ہوتا. مرتے وقت معلوم ہوگا یا مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ ان کتنا مسلمان تھا پکا بول کر. اللہ تعالیٰ کا ہی بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ خبروں کی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کھولا نہیں. اگر کھول دیتے تو پھر کون کافر ہے کسی عذاب ہوتا ہے معلوم ہوتا تھا تو پھر لوگ دفن نہیں کرتے اور چرچے ہوتے تھے. ان نے کتنا بڑا کافر تھا دیکھ خبر میں گاٹنگ کی نہیں کی معلوم ہو جا رہا سانپ آنکھ کو بڑی خبر میں. اب اس کی بدنامگی اور اس کے اوپر اچھالیں گے لوگ، کیچڑ اچھالیں گے. کیسا بے حیا آدمی تھا رے بھائی، دیکھے تو پھر نمازوں کا تھا کب کی ایک بار عید میں بڑھ رات میں دیکھے تو دیکھ اس کی حالت یہ ہے. لوگ اسے چرچے کرتے تھے. اللہ اس لیے کیا کر دیا 7 تاریخ کا معاملہ کر دیا، پردہ ڈال دیا. تو اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ہمارے سے اللہ کیا ابھی نہیں چاہتے. اللہ کو کیا بھی ضرورت نہیں، ہمیں کیا دے سکتے بھی نہیں، اللہ کو ضرورت بھی نہیں. اب کرنا کیا؟ اپنے ایمان کی آدمی حفاظت کر لینا. اللہ کو ہونا سو ہمارا ایمان ہونا سو، اور ہمارا ایمان کبھی اللہ محتاج نہیں ہے. یہ بھی بات یاد رکھنا، اللہ ہمارے ایمان کا محتاج نہیں. اللہ کس سے کام لینا کیسا لینا اللہ لے لیتا کام. اس کی قرآن کی خدمت کا، مسجدوں کی حفاظت کا، دین کی سربلندی کا کام اللہ لینے کا لے لیتا. ہمیں اگر صدر کو سنبھل کو قرآن کو تھام کر، سنتوں کو تھام کر، حضور کی زندگی کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر، قرآن کو سن کر سمجھ کر پڑھ کر عمل کر رہی تو اللہ تعالیٰ وہ دین کا کام ہم سے لیتا یا پھر ہماری اللہ نسلوں سے لیتا. نہیں تو اللہ کیا کریں گا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو آؤٹ کر کے پھر ایک اللہ نئی قوم کو پیدا کرے گا. قرآن کا اشارہ اور قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ. اگر تم قرآن دین کی خدمت نہیں کرو گے، ایمان کا اسلام کا پرچار نہیں کرو گے، سنت کا پرچار نہیں کرو گے تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ وہی کریں گے. اس قوم کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ پھر دوسری اللہ نئی قوم کو اللہ لائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی. اور پھر وہ ایسا ڈٹ جائے گی میدان کے اندر، چاہے وہ میدان جنگ کا ہو، چاہے وہ میدان اپنے جان کو کھپانے کا کیوں نہ ہو، صرف وقت دینے کا وہ موقع نہیں ہوگا، جان دینے کا بھی اگر موقع اور اس وقت وہ بھی دن آئے گا تو وہ قوم جس سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کرے گی، وہ قوم کبھی پیچھے پھر کر نہیں دیکھے گی. ویسی قوم کو اللہ پیدا کریں گے. اگر ہم اسلام کو، ایمان کو اور قرآن کو عمل بھی نہیں کر رہے، پڑھ رہے ہیں، سن رہے نہیں، اس پر چل رہے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہم کو ہٹا دیں گے، یہاں سے آؤٹ کر دیں گے، ہم کو بولڈ کر دیں گے، دوسرے قوم کو اللہ لائیں گے. اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا؟ ہم اپنی اہمیت کو سمجھنا. جیسا آدمی کتنا پکا سمجھتے ہیں مسلمان آج کون ہے بولے، غیر مسلمہ کون ہے، کافرہ کون بول کر بولے. کافرہ نمازوں کو مسجد کو آتے بھی نہیں انہوں، آتے سو مسلمان آنا سو مسلمان آج، لیکن کس کے اندر کتنا پکا ایمان ہے، کتنا پکا اسلام ہے، یہ معلوم کیسا ہوتا؟ ان کتنا پکا اللہ کو محبت کرنے والا ہے بول کر اس کے اعمال سے معلوم ہوتا. ان کتنا پکا مسلمان ہے اس کے اعمال سے، اس کی زندگی سے معلوم ہوتا، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا، اس کے ہیئر اسٹائل سے معلوم ہوتا، اس کے کپڑوں سے معلوم ہوتا، اس کے باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں کی پراپرٹی تقسیم کر رہا نہیں کر رہا وہاں معلوم ہوتا کتنا پکا مسلمان ہے. سو شادی میں معلوم ہوتا، اس کے بچوں کی شادی معلوم ہوتا، اس کا کردار کیا ہے، سو ان کتنا پکا مسلمان ہے. سو اسے سب چیزیں ہیں، خالی ہمیں بہت چھوٹی اس میں ہمیں سمجھ لے کو بیٹھی. دین بہت بڑا سمندر ہے. اب اسے کرنا کیا؟ ایک ایک بات کو سنتے جاتے رہنا، عمل کرتے جاتے رہنا، پوری قرآن پر عمل کرنا، پوری زندگی ہمیں پوری قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا. ایک تابعی مسجد میں آ کر رو رہے تھے، اللہ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھا یا کسی آدمی نے دیکھ کر ان کو، بھائی رو رہے ہیں انہوں، کیا مسئلہ معلوم نہیں، گناہوں سے روتے رہیں گے، کیا بات ہے، چھوڑ دیے. پھر آ کر دوسرے دن دیکھے، دوسرے دن وہی حالت تھی، رو رہی ہے تابعی، چھوڑ دی، کیا ہے کہ پریشانی چھوڑو بول کر، اللہ سے آدمی روتا ہے کہ بول کر خوف سے چھوڑ دیے. تیسرے دن بھی وہی حال، رو رہی. تو انہوں آ کر پوچھے، بھائی تمہیں کہیں کو رو رہی، بھائی تمہیں مسلمان آدمی ہے، کہیں تکلیف کیا تو بولو، میرے ہاتھ سے کہتا ہوتا میں کیا تبھی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا ہے کہ تمہاری پریشانی بولو مجھے. تو وہ تابعی کہنے لگے، میری تو کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی پریشانی کوئی پنچایت نہیں میری. ابھی تمہیں روتی کہیں کو کھانا ہونا کیا، کھانا گینا کیا بھی نہ بھائی، مجھے اللہ کی محبت میں رو سمیا. اب کہیں تمہیں کہہ روز تم رو سے کہیں کو تمہاری وجہ کیا رونے کی؟ وہ تابعی بول رہی، میں قرآن کے الحم کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے آیتوں پر عمل کر دیا، صرف ایک آیت پر عمل باقی ہے، اس وجہ سے میں رو سو.
کیا آیت بولو بھائی، وہ آیت کیا ہے کہ بولے تو انہوں بولے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ اگر تمہیں کسی کے گھر کے پاس گئے تو اگر انہوں بولے بھائی میں اس وقت مصروف ہوں، تمہارے سے مل نہیں سکتا، میں بعد میں آؤ بول کر، یا پھر آواز نہیں آئی یا چلے جاؤ بول کر بولے بعد میں آؤ بھائی میں اس وقت فرصت سے نہیں ہوں، بزی ہوں میں میرے کام میں، تمہیں بعد میں آؤ بول کر بولے تو تم کیا کرنا، خاموش چلے جانا۔ تو یہ آیت پر میرا عمل نہیں ہوا، میں کسی کے گھر کے پاس گیا نہیں، اور اگر گیا تو بھی ہر ایک جنا میں جاننے کے بعد گھر بھی آنے کی مجھے اجازت دے دیا، میں کام میں ہوں، مصروف ہوں، بعد میں آؤ بول کر کون نہیں بولے۔ جس کسی کے پاس گھر کے پاس جاتا تھا، میں میرے دوستوں کے پاس ہر کوئی مجھے گھر میں بلا کر بٹھا کر بات کرتا تھا، میں کسی کے گھر کے پاس ایسا نہیں گیا کہ میں جانے کے بعد وہ آدمی مجھے بعد میں آؤ بول کر بولے ہو، ایسا نہیں ہوا ہے، وہ ایک آیت پر عمل نہیں ہوا۔ تو اب کیا کریں نا، ارے بھائی اتنا کیا بھائی، چلو بھائی میں گھر کو جاتا ہوں، تو گھر کو میرے گھر کو میں نہیں بولتا ہوں بول کر بولتی، میں کام میں ہوں بول کر بولتا ہوں، کیا بول کر بولتی۔ دیکھو یہ ایک آیت پر عمل نہیں کرے تو ان کو وتر ہو رہی ہوں تابعی، اب ہمیں قرآن کی کتنی آیتوں پر عمل کرنا، ایسا انقلاب آنے کا، ایک ایک آیت پر، ایک ایک بات پر، ایک ایک سنت پر زندہ کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے جاتے رہیں گے تو عمل زندہ ہوتا رہتا، دنیا کے اندر بھی انقلاب آتا، خود ہمارے اس گاؤں کے اندر بھی انقلاب آتا، نہیں بولو تو پھر انقلاب نہیں آتا، یا تو خالی تقریریں، قرآن کے حلقے، قرآن کی باتیں، یا تو پھر ہماری زبانوں میں رہیں گے یا پھر کتابوں میں رہیں گے۔ آج دین یا تو ہماری زبانوں میں رہ گیا، مقرر حضرات کے، خطبہ اور واعظ حضرات کے زبانوں میں رہ گیا قرآن اور اسلام، یا پھر کتابوں کے اندر رہ گیا، ہماری زندگی کے اندر قرآن نہیں آیا، اسلام نہیں آیا۔ یا تو قرآن اسلام کہاں ہے بولو، حروف کی شکل میں ہے، نقوش کی شکل میں ہے، حروف کی شکل میں، نقوش کی شکل میں ہے، یا پھر ہماری زبانوں پر ہے، زندگی میں نہیں دین، زندگی میں نہیں اسلام۔ پھر ایسا ہے تو کیا بولیں گے، پھر مسلمان کہاں سے بولیں گے، پھر ایسا ہے تو دین پر عمل کرنا۔ دین کی دیکھو 4 چیزیں ہیں، مال ہے، جان ہے، عزت ہے، ایمان ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے سب سے بڑا درجہ ایمان کا ہے۔ مال پر آدمی آفت آ گئی تو آدمی کیا کرتا، مال پر اگر چوراتے بول کر معلوم ہو رہا ہے، چورانے کا اندیشہ ہے تو پھر آدمی کیا کرتا، کتنی حفاظت کرتا۔ دیکھو جب کوئی آدمی کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر کچھ ہے۔ اب ایک بیاگ ہے، ایک کیا تو چیز ہے، اب مجھ سے اٹھا کر رکھ لے رہا، جو امی ناجی رکھ لے رہا، تو آدمی کیا سمجھیں گے، اس کے اندر کیا کی ہے بول کر رکھ لے بول کر آدمی سمجھ لیتے ہیں آدمی، کیونکہ پھر کیا ڈالا ہے اسے، کہاں کی کیا بھی نہیں بول کر اسے کون بھی توجہ نہیں کرتے، لیکن اٹھا لے رہا، باتھ روم جا رہا تو ساتھ لگا لے کو جا رہا، تو کیا سمجھیں گے لوگ، ہم بھی اس میں کیا کی ہے، کٹا بول کر سمجھیں گے۔ تو پھر مال کے کٹے سے بھی اسی بڑی اہمیت کس کی ہے، جان کی اہمیت ہے۔ اس لیے اگر کسی کا بچہ بیمار ہو گیا تو کیا کرتا آدمی، خود کے پاس پیسے تو خرچ کرتا، اور پھر مزید اگر پیسے کم پڑ رہی تو بچے کو کیا کرتا، بچے کے جلانے کے واسطے، جان کے واسطے خرچ لا کاندے آدمی اپنے بچے کو، جان کو بچانے کی کوشش کرتا۔ معلوم کیا ہوا، مال کے واسطے آدمی محنت کر رہا، اس کی حفاظت کے لیے آدمی جاگ رہا، ساتھ لے کو پھر رہا، اور دوسری چیز کون سی، جان کے لیے آدمی کیا کر رہا، پیسے پورے لٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئے، مال کے لیے آدمی محنت کر رہا اور مال کی آدمی حفاظت کر رہا، دوسرا جان کے لیے حفاظت کر رہا، جو جان کے لیے مال خرچ کر رہا۔ تیسری چیز عزت ہے، عزت پر آفت آنے والی ہے تو آدمی اس کی بدنامگی کا اندیشہ ہے، تو پھر آدمی کیا کرتے ہیں، اس وقت میں بھائی پورے پیسے چل گئے تو چل گئے، کوئی بات نہیں بھائی، لیکن میری بدنامی نہیں ہونا، عزت کے واسطے آدمی کیا ہی کر ڈالتا۔ آج کے زمانے میں عزت کے واسطے لوگ کیا سمجھتی ہیں کہ تو بول کر آدمی کیا کر رہی، خدا کو ناراض کر رہی، مخلوق کیا سمجھتی کہ تو بول کر خدا کو ناراض کر رہی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گئے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جا کر پوچھے اماں مجھے ایک نصیحت کر دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے، خط لکھ کر بھیجے تھے، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، بہترین اور بہت اچھی بات بتائی۔ کیا بات بتائی، دیکھو تمہیں اگر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو تم ناراض کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، مخلوق کے دل میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہاری نفرت ڈال دیں گے، تمہارے بارے میں بغض ڈال دیں گے، وہ لوگ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے تم سے راضی ہو جائیں گے لیکن ہمیشہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور ایک بات بولے، اگر تم مخلوق کو راضی کرنے کے بجائے تم اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے، خالق کو راضی کرنے میں لگ گئے، اب تم اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں مخلوق کو تم ناراض بھی کر لو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن مخلوق تمہاری اللہ کو راضی کرنے میں تم کیا کرے تھے، مخلوق کو ناراض کر دیے، تو جب حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی تو مخلوق بھی تم کو سلام کرے گی،
تمہاری حقیقت جب کھل کر آ جائے گی تو مخلوق کیا کرے گی؟ ارے بھائی ہمیں کیا سمجھتے تھے، ان صحیح بندہ تھا، صحیح ان سنتوں پر عمل کرنے والا تھا، قرآن میں جو ہے وہ کرتا تھا، سو ہمیں کیا سمجھی اسے، کئی کو کرتا نہیں تھا تو کئی کو ایسا کرا نہیں، اب پہلے سے کرتے آتے تھے، ہم کیا بولتے تھے، تانا دیتے تھے اسے. لیکن یہ سچا عاشق رسول تھا بندہ، یہ سچا قرآن پر عمل کرنے والا متبع سنت تھا، متبع شریعت تھا یہ بندہ. ہمیں اسے کیا بھڑکاتے تھے، تانا دیتے تھے بول کر لوگ سمجھے کے بعد میں. تو آدمی کبھی بھی مخلوق کو خوش کرنے کی فکر میں نہیں رہنا. مخلوق کبھی خوش ہوتی بھی نہیں اور کر سکتے بھی نہیں ان کو. آج ایک جنے کیا بولتے، سما کیا بولتے، مخلوق کبھی خوش نہیں ہوتی. خالق کو خوش کرنے کی کوشش کرو، خالق اللہ لمحات میں اللہ خوش ہو جاتے، بہت جلد خوش ہو جاتے. تو اس لیے مخلوق کو چھوڑو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اب تین چیزیں ہو گئے، مال کا بھی ہو گیا، جان کا بھی ہو گیا، عزت کا. اب آج کے زمانے کی عزت کا حال کیا؟ شادیاں کے موقع پر خاص کر آدمیاں یہ نہیں کرتے، کیا بولتے رے بھائی، منڈوا ڈالنا، یہ لگانا، یہ کرنا. اب محرم میں بھی یہ سب کام کرنا، نہیں تو کیا بول لیتی، کیا ہوتا، کیا کرتی، یہ پکانا سوچ، یہ کھانا سوچ، یہ کرنا سوچ بھائی، نہیں تو کیسا بھائی، یہ بھلے نہ سوچ، وہ کرنا سوچ، یہاں سوچ بھی بٹو بھی لگا لو. اجازت دے ڈالتا ہوں، میں بھی قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، لیکن میں بول ڈالتا ہوں لگا لے، وہ بھی کر ڈالو. مسلمان سب بھی کر رہی غیروں کے کام، صرف ایک کام نہیں کر رہی، سو بٹو ایک نہیں لگا لے رہی، وہ ایک لے تو بھی وہ بھی ہو جاتا. اب یہ وہ ایک کام نہیں کر رہے سو مسلمان، اب سب چلے گیا. داڑھی کیا، داڑھی ہماری کوئی علامت نہیں. اب آج زمانے میں مسلمانوں کی کوئی پہچان نہیں ہے، داڑھی ہماری پہچان نہیں. سکھ لوگ داڑھی رکھتے اور بہت سارے غیر مسلم لوگ داڑھی رکھتے، سادھواں داڑھی رکھتے. پگڑی کیا، پگڑی ہماری پہچان نہیں. سکھ لوگ داڑھی پگڑی بنتے، ان کی پگڑی کا ہماری پگڑی کا فرق کیا؟ ان کی پگڑی کے اندر ٹوپی نہیں رہتی اور ہماری پگڑی کے اندر ٹوپی رہتی ہے. دوسرا فرق کیا؟ ان کی پگڑی کو یہ شملہ نہیں رہتا، ہماری پگڑی کو شملہ رہتا ہے. ابھی کیا ہے، ابھی کیا رہ گیا، اور کیا رہ گیا؟ مچھیاں کم کرو، حدیث میں ہے. داڑھی بڑھاؤ، ہم کیا کرتے، الٹا کرتے، مچھیاں اتنے بڑی رکھتے، داڑھی کاٹ ڈالتے. اور کیا، کپڑے ٹخنوں کے اوپر پہننا، ہمیں کیا کرتے، مرد مانے ٹخنے کے اوپر پہننا، الٹا ہو گیا. مرد مانے ٹخنوں کے نیچے پہنتے اور عورتیں ٹخنے کے اوپر پہنتے. ہر چیز میں بھی بالوں کا وہی حال ہے. ہر چیز میں دیکھ لو مسلمانوں کا آج مزاج، مسلمانوں کو سکون کہاں مل رہا؟ بولو، دین کے خلاف کام کرنے میں مسلمانوں کو سکون مل رہا. اللہ رسول کو ناراض کرنے میں ان کو خوشی مل رہی ہے، حالانکہ خوشی نہیں ہوتی. وہ بعد میں ان کے اوپر ایسا عذاب آ جاتا، پھر اللہ کے اس عذاب سے بچ نہیں سکتے. پھر دین پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو، سنتوں پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بہترین بات اور بہترین ہدایت کی کوئی کتاب بھی نہیں، کسی کی زندگی بھی نہیں. اس لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. آخری چیز کیا تھی؟ چوتھی چیز ایمان تھی. اب اگر ایمان پر اگر آفت آ گئی تو کیا کرنا؟ مال بھی دے کر آپ بچ سکتے، ایمان کو بچا سکتے، تو کیا کرو، ایمان کو آپ مال کو دے ڈالو، ایمان کو بچا لو. صحابہ رضی اللہ عنہم، ایک صحابی مکے سے ہجرت کرنا چاہتے تھے، راستے میں کافراں پک لیے. ان کو ہونا کیا تھا؟ مال ہونا تھا، دے ڈالے. تمہارے ہونا سو مالوچ کیا بھائی، چلو لے لو، لیکن نہیں چھوڑ دو، راستہ مجھے خالی کر دو جانے کے واسطے. مال دے دیے، جانا شروع کر لیے. تو ایسا صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ان کا نام صہیب رومی رضی اللہ عنہ. تو ایسا اگر ایمان پر آفت آ گئی تو کیا کرو؟ یہ تین چیزیں، مال بھی قربان کر دو، مال دینا ہے تو دے ڈالو لیکن ایمان بچا لو. جان دینا پڑتا کیا تو جان دے ڈالو، کوئی بات نہیں، لیکن ایمان کا سودا ہرگز نہیں کرنا. عزت دینا پڑتا کیا، عزت دے ڈالو، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا. ایمان کی بڑی اہمیت ہے. آخری بات بول کر واقعہ بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے دور خلافت میں ایک صحابی قیصر روم کے پاس یا شام کے پاس ایک بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ تو روم کا بادشاہ تھا یا شام کا بادشاہ تھا، اس کے پاس گئے ایک صحابی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے خلافت کا ان کا دور تھا، خلافت کا، بادشاہت کا دور تھا. تو صحابی وہ بادشاہ کے پاس جا کر اسلام ایمان ان کے پاس پیش کرے، بھئی یہ ایمان اسلام قبول کر لو. تو وہ بادشاہ وہ صحابی کو کیا بولے، میں ایک شرط لگاتا ہوں، دیکھو بھائی تمہیں مان لیا تو میں قبول کرتا ہوں اسلام. نہیں بولتا نہیں، کیا شرط بولو بھائی، کیا کی بول کر بولے. تو انہوں کیا بولتی ہیں وہ بادشاہ، دیکھو بھائی کیا بھی نہیں، تمہارا بادشاہ ہے تو عمر، ان کی بچی سے میری شادی کرنا، وہ ایک کر ڈالو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. انہوں بولے وہ صحابی، بھائی اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. ان کو جا کو پوچھ لے کا تو بول کر وہ صحابی اس گاؤں سے حضرت عمر کے پاس آتے. آپ کو بولتے کیا ہوا وہاں کا قصہ. تو وہ صحابی بولتے عمر امیر المؤمنین وہ آدمی بادشاہ اسلام قبول کرنا چاہتی لیکن ایک شرط لگائی انہوں. کیا شرط لگائے؟ تو تمہاری بیٹی ان کو نکاح میں ہونا کرتے. تو میں کیا بولے جی؟ تو وہ صحابی بولے لگے عمر میری تو بچی نہیں تھی، وہ تمہاری بچی، تمہارا اختیار ہے اس کے اوپر.
میں کیا بھی نہیں بولا. ارے آدمی بولا نہیں کیا جی تمہیں, ایمان کے سامنے میری بیٹی کیا جی, ایمان کے سامنے میری بیٹی کیا ہے, کیا حیثیت رکھتی ہے. ایمان بڑی چیز ہے, میری بیٹی کیا حیثیت ہے, ایمان کا بڑا درجہ ہے. اگر ان اسلام قبول کرتا بولے تو میری بیٹی دی ڈال تو نکاح میں کوئی بات نہیں تھی, تو بولا نہیں کہ ہو بول کر بولتے, پھر انہوں جاتے پھر سفر کر. تو یہ ایمان کا دیکھو کتنا بڑا درجہ ہے. ایمان کے واسطے وہ آدمی ایمان قبول کرتا بولے تو انہوں اپنی بیٹی دیا تیار ہے, تو ایمان کی کتنی اہمیت ہوگی. تو ایمان کو ہمیں آج کے زمانے میں بچانا, وہ آج کے زمانے میں ایمان کو بچانے کا دور ہے. یہ ایمان بہت سارے لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے, اتنا کمزور ہے جس کی کوئی حد نہیں. 10 روپے ضرورت پڑی تو پھر ایمان دے ڈالتے کیا بھائی, تو ہو دے ڈال تو کیا ہے بھائی, ایمان کیا ہے بھائی, ویسے ہونا سمجھے ایسا 10 روپے کے واسطے ایمان بیچنے تیار ہے لوگ. سمجھ میں آ کی بات. تو اس لیے ایمان کی اہمیت اور ایمان کو ہمیں مضبوط بنانا ہے. ایمان کو مضبوط بنانا تو کیا کرنا, پھر ایمان کو مضبوط بنانے کی کیا کرنا, قرآن کو سنتے رہنا, پڑھتے رہنا, اس پر عمل کرتے رہنا. ایک بات تو یہ, ذکر زیادہ کرتے رہنا. ایمان کی موت آنے کے لیے شیطان حملہ نہیں کرنا, تو پھر کیا کرنا, ذکر زیادہ کرتے رہنا. ہمیں خالی صبح شام تسبیح ہمارے سے مشکل ہو گئی ہے. سمجھ پیاری بات. تو اس لیے ذکر زیادہ کرتے رہنا, چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ذکر زیادہ کرتے رہنا. جو آدمی ذکر زیادہ کرتا رہتا تو شیطان اس پر حملہ نہیں کرتا, ورنہ پھر شیطان ہونی آسانی سے اس کے اوپر حملہ کر دیتا. معمول سے شیطان اس کے ذکر نہیں کرتا ہے بولے آدمی, اس کے دل پر بیٹھ کر رہتا, وسوسے ڈالتا رہتا اس کے دل کے اندر. اگر ذکر کرتا رہے گا تو آدمی شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنا ختم کر ڈالتا, نہیں تو پھر وسوسے ڈالتا کیا کرتا, ارے اللہ بھی ہے کیا رے بھائی, تو اتنا ہی نماز پڑھتا ہے, اتنا ہی کرتے تو اللہ بھی ہے کیا, کہاں تو بھی ایسا بول کر ایمان کے آدمی کے ایمان کو خراب کرتا وسوسے ڈال کو. ہمیں اس کو آدمی کیا کرنا, ہمیشہ ایمان کی حفاظت کے لیے ذکر ہمیشہ کرتے رہنا, قرآن کی تلاوت کرتے رہنا, بزرگوں کی علماء کی صحبت میں رہنا. ہمیں تب جا کر ہمارا ایمان ایسا محفوظ ہو سکتا, کیا کرنے سے ایمان چلے جاتا, یہ سب چیزیں معلوم ہو سکتی. اس کے بعد کرنا کیا, اب ہمارا ایمان تو ہمیں چھوٹے موٹے کام کر لے رہی, ذرا کب تو گشت کر لے رہی, کر لے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. اب اس کے علاوہ کرنا کیا, اب ہمارے آزو بازو کے کھیڑے گاؤں کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. وہاں اگر امام نہیں ہے تو ہمارے سے پیسہ ہے ہمارے پاس, تو ہمیں کیا کرنا, اپنے پیسوں سے جمع کر کے, بھائی میں اتنا پیسہ دیتا ہوں, بھائی تمہیں گاؤں والے تمہیں کہتا دیتی ہیں, وہاں کے گاؤں والے, یہ گاؤں والے کہاں امام صاحب نہیں ہے, تو بھائی ہماری طرف سے اتنا پیسے دیتی ہیں, تمہیں امام صاحب کو لا کر رکھو, مکتب کا یہاں انتظام ہونا, یہاں نماز کی پابندی ہوتے رہنا, اذان ہوتے رہنا. بھائی یہ ہمارا مسلمانوں کا گواہ ہے, بلکہ ان کو ہمیں اہمیت بتا کر ان کو امام کا انتظام کر کے رکھنا. وہاں اگر اس قسم کے بیانات, اس قسم کے قرآن کی تفسیریں, قرآن کی ترجمہ اور قرآن پر محنت ہوتی رہے گی, بچوں کی تعلیم تربیت ہوتی رہے گی, تو پھر اگر انہوں چلے گئے تو ان کے بعد ان کے بچے وہاں مسلمان بن کر رہیں گے. نہیں, اب بچے مکتب کو نہیں آتے بولے تو پھر حافظ صاحب نہیں, امام صاحب نہیں ہے, تو مکتب کے بچے نہیں ہے, تو کیا ہوگا, پھر آئندہ کے مصلیاں بند ہو گئے. بچے مکتب کو آتے رہیں گے تو پھر ہمارے بعد کے مصلیاں تیار ہو رہی, مطلب اس کا مکتب کو نہیں آ رہی, مطلب کیا, آئندہ کے مصلیاں یہاں سے بند ہو گئے. تو اس لیے وہاں کی مصلیوں کو تیار کیسا کرنا, وہاں مکتب کا نظام قائم کرنا, وہاں امام صاحب کا انتظام کرنا. اس کے لیے اگر ہمارا پیسہ بھی لگتا ہے تو وہاں ہمیں ہمارے سے جتنا ہو سکتا وہاں اتنا لگا کر ہمیں وہاں انتظام کرنے کی کوشش کرنا, ہمارے آزو بازو کے قریوں کی ہمیں فکر کرنا. اب اس کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے, وقت دے سکتے تو وقت دو, میں پیسہ خرچ کر سکتا ہوں, میرے پاس پیسے کی طاقت ہے, تو پھر پیسہ بھی خرچ کرنے کی کوشش کرو, دو بھی خرچ کرنا. جس کے پاس وقت ہے نا وقت دو, جس کے پاس مال ہے نا 2 لے کر چلتے تو 2 لے کر چلو, نہیں 1 دیتا تو پھر 1 دینے کی کوشش کرو. کوشش کرتے کہ کرو.